ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والی خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے پیر کی رات اجلاس میں جسٹس یحییٰ افریدی کو بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان نامزدگی کی منظوری دی۔ وہیں دوسری جانب سابق حکمران جماعت پی ٹی آئی اور ان کے کارکن حامد خان پہلے سے موجود طریقہ کار کے مطابق سینیارٹی کی بنیاد پر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے نئے منتخب ہونے والے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں کہ وہ کون ہے اور پاکستان کی تاریخ میں کون سے بڑے اور اہم فیصلوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ اس موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، جسٹس یحییٰ افریدی سپریم کورٹ کے تیسرے سینئر ترین جج ہیں جنہیں خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر تعیناتی کے لیے نامزد کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان میں 23 جنوری 1965 کو پیدا ہونے والے جسٹس یحییٰ افریدی کی ریٹائرمنٹ 22 جنوری 2030 کو ہونی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق جسٹس یحییٰ افریدی 3 سال کے لیے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تعلیمی قابلیت اور تجربے کے بارے میں اگر بات کریں تو ایچیسن اور کیمبرج سے تعلیم یافتہ جسٹس یحییٰ افریدی نے 1990 میں وکالت کا آغاز کیا اور خیبر پختونخوا کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بھی تعینات رہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کامن ویلتھ کے اسکالرشپ پر کیمبرج سے LLM کی ڈگری بھی حاصل کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی تھی، جبکہ سن 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بحیثیت وکیل پیش ہونا بھی شروع ہوئے۔ جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے تیسرے جج اطہر من اللہ ایک ہی لا فارم میں پارٹنر بھی رہ چکے ہیں۔ 15 مارچ سن 2010 میں انہیں پشاور ہائی کورٹ کا جج تعینات کیا گیا تھا۔ وہ فاٹا سے جج متعین ہونے والے پہلے جج تھے جنہیں 30 دسمبر 2016 کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا۔ 28 جون سن 2018 میں انہیں سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور اس کے بعد آرٹیکل 6 کے تحت بننے والی خصوصی عدالت میں پرویز مشرف کا مقدمہ چل رہا تھا۔ انہیں اس 3 رکنی بینچ کا سربراہ بنایا گیا، جس پر پرویز مشرف کے وکلاء کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ وہ پرویز مشرف کے اقدام کے خلاف درخواست گزار رہ چکے ہیں، اس لیے وہ یہ مقدمہ نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی نے خود کو اس مقدمے سے الگ کر لیا تھا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں اکثریتی 8 ججوں کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور اپنا اختلافی نوٹ بھی جاری کر دیا تھا۔ جسٹس یحییٰ افریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کی 3 رکنی جج کمیٹی میں شامل ہونے سے بھی معذرت کر لی تھی۔ جسٹس یحییٰ افریدی کے والد عمر خان افریدی پولیٹیکل ایجنٹ PA سابق سعود وزیرستان ایجنسی کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ عمر خان افریدی نے فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا اور اس کے بعد سول سروسز میں ٹرانسفر ہو گئے۔ حکومت اور حکومت کی اتحادی پارٹیوں نے نئے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ افریدی کو اب 25 اکتوبر 2029 تک اس عہدے پر قائم رکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن وہی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور وکلاء کے احتجاج کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہیں دوسری جانب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا یہ احتجاج کسی کام آئے گا یا نہیں؟ بظاہر تو اس کا جواب ہاں میں دینا آسان نہیں۔ اس بار جو کچھ ہوا ہے وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سوا باقی تمام جماعتیں آن بورڈ تھی۔ جمعیت علماء اسلام بھی اس ترمیم کا حصہ بنی۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اور سیاسی جماعت بھی شامل ہوتی تو شاید یہ احتجاج کسی کام آتا، لیکن اب صرف تحریک انصاف ہی احتجاج کرے گی اور وہ شاید زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکے۔ لیکن وہیں دوسری جانب تحریک انصاف کے کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ وکلاء گروپ ضرور احتجاج میں شامل ہوگا، مگر یہ فیصلہ کن نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ بار، سندھ بار اور لاہور بار نے نئے چیف جسٹس کا خیر مقدم کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ بتدریج دوسرے بار بھی اس کا خیر مقدم کریں گے۔
البتہ وکلا تنظیموں کے الیکشن کا مرحلہ شروع ہونے کو ہے۔ 4 بار مختلف سطحوں پر الیکشن ہوتے ہیں۔ ان میں یہ ایشو ضرور چلتا رہے گا کہ اس سے زیادہ شاید نہیں۔ وکلا کے بعد یہ بات آتی ہے تحریک انصاف پر کہ اب تحریک انصاف کو کیا کرنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، جہاں حکومتی اتحادی پارٹیاں اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھی ہیں، وہیں پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان کے بغیر ادھوری ہو چکی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے بغیر کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں جو پاکستان بھر کی عوام کو ایک نقطے پر اکٹھا کر سکے۔ ماہرین نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ تحریک انصاف کو اب پلان بی یا سی، ڈی ہو یا جو بھی ان کے پاس متبادل پلان ہے اس کی طرف جانا چاہیے، اگر نہیں تو متبادل پلان سوچیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس سوچ میں آپ اپنا وقت برباد نہ کریں، جو بھی کرنا ہے جلد کریں۔ اب فوری طور پر احتجاج یا جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے حکومت نہیں گرائی جا سکتی۔ گزشتہ چند ماہ میں جو کھیل کھیلا جا چکا ہے اس میں جو بھی وجوہات ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس سوائے الیکشن کے کوئی بھی فتح نہیں ہے۔ عمران خان کی اسیری تحریک انصاف کا بڑا مسئلہ ہے۔ پارٹی کو چاہیے کہ اپنے قائد کو باہر نکلوانے کا کوئی باعزت سیاسی طریقہ ڈھونڈے۔ اگر اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جیل کی سلاخوں سے باہر نہیں آتے تو شاید آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی مٹ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کارکن ہی نہ بچیں۔ لیکن ایک طرف ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان جب بھی جیل سے باہر آئیں گے وہ سالوں مہینوں میں نہیں بلکہ چند ہفتوں میں عوام کو ایک پیج پر دوبارہ اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو موقع کی سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قائدین تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنے رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمات کو ختم کروائیں اور اپنی پارٹی کو معمول کے مطابق سیاسی سرگرمیوں میں دوبارہ زندہ کریں، اور یہی وہ واحد حل ہے جو تحریک انصاف کے پاس ہے۔ مگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے موقع کی نزاکت تو یہ ہے کہ وہ آزاد رہ کر اور اپنے مقدمات کو ختم کروا کر انتظار کریں، نہ کہ خواہ مخواہ کسی سے امیدیں لگائیں اور جیلوں کے اسیر بن کر رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔